ھذا یوم لا ینطقون، یہ دن ہے کہ وہ نہ بول سکیں گے، نہ کوئی ایسی حجت پیش کر سکیں گے جو انہیں کام دے۔ یہ دن ہے کہ وہ نہ بول سکیں گے، کوئی ایسی دلیل، کوئی ایسا عذر، کوئی ایسی حجت پیش نہ کر سکیں گے جو انہیں فائدہ دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ قیامت کے دن مختلف مواقع ہوں گے، بہت سے مواقع ہوں گے۔ ایسے لمحات بھی آئیں گے کہ کافر کلام کریں گے، اور ایسے لمحات بھی آئیں گے جب بول نہ سکیں گے۔ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، اور نہ انہیں اجازت ملے کہ عذر کریں، اور در حقیقت ان کے پاس کوئی عذر ہی نہ ہوگا، چونکہ دنیا میں حجتیں پوری کر دی گئیں، اور آخرت کے لیے کوئی عذر کی جگہ باقی نہیں رکھی گئی۔ البتہ انہیں یہ خیال فاسد آئے گا، یہ غلط خیال آئے گا کہ کچھ ہیلے بہانے بنائیں، یہ ہیلے پیش کرنے کی انہیں اجازت نہ ہوگی۔ حضرت جنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کو عذر ہی کیا ہے جس نے نعمت دینے والے سے روگردانی کی، یعنی جس نے اللہ کی نعمت کو جھٹلایا، نعمت دینے والے سے منہ پھیر لیا، اس کے پاس کوئی عذر نہیں۔ جس نے اللہ کی نعمتوں کو جھٹلایا، اس کے احسان کی ناشکری کی، کل بروز قیامت اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے، بربادی ہے۔ ھذا یوم الفصل، یہ ہے فیصلے کا دن۔ جمعناکم والاولین، ہم نے تمہیں جمع کیا اور سب اگلوں کو۔ ان اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے سارے لوگوں کو جمع کر دیا، تم سے پہلے لوگ جو انبیاء کو جھٹلاتے تھے، اور تم جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، سب کو ہم نے جمع کیا۔ تمہارا ان کا سب کا حساب لیا جائے گا، تمہیں انہیں سب کو عذاب کیا جائے گا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، اب اگر تمہارا کوئی داؤ ہو تو مجھ پر چل لو، اور کسی طرح اپنے آپ کو عذاب سے بچا سکو تو بچا لو۔ یہ انتہا درجے کی توبیخ ہے، کیونکہ یہ تو وہ یقینی جانتے ہوں گے کہ نہ آج کوئی مکر و فریب چل سکتا ہے، نہ کوئی ہیلا فائدہ دے سکتا ہے۔ تو جب ان سے یہ فرمایا جائے گا تو یہ بہت زیادہ ندامت محسوس کریں گے، شرمندہ ہوں گے، ذلیل ہوں گے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ اللہ تعالیٰ میدان محشر کی شرمندگی سے بچائے۔ دل تو یہی چاہتا ہے کہ زندگی اچھی بسر ہو، مگر سستی، کاہلی، غفلت اور پھر نفس و شیطان کے وار جس نے ہمیں برباد کر دیا۔ اکثر زندگی گزر گئی، اب نہ جانے کتنے لمحات، کتنے سیکنڈ، کتنے منٹ باقی ہیں۔ بڑی لمبی لمبی ہماری امیدیں ہیں۔ ایک رمضان آیا، دوسرا آ کر گزر گیا، کتنے رمضان گزر گئے۔ نہ جانے زندگی کا وہ کون سا ہمارا رمضان ہوگا جو ہمارے لیے یادگار رمضان ہو، جو ہمیں قرب الہی کی منزل دے دے، جو ہمارے دل کے زنگ کو دور کر دے۔ کاش زندگی کا وہ رمضان ہمیں نصیب ہو کہ ہماری زندگی میں اسلامی انقلاب آ جائے۔ اللہ تعالی کرم فرمائے۔ سورہ مرسلات کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اس رکوع کے نور سے اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رکوع کے نور کے صدقے میں اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔